رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الأفتاح التهام سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما الإمام المظلوم المحموم المغموم الغريب العطشان العريان سبط رسوله الثقلين الذين أحت عليه السماوات والأرضون ثم تارة أخرى. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة أم أبيها. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. عزیزان گرامی قدر، برادران ایمانی، لائق صدرشق ہیں اسلامک ٹور کے بانی حجت الاسلام مولانا سید منتظر جعفری صاحب، کہ جنہوں نے اس مخدومہ عالم کے غم منانے کے لیے بیت الحزن کا انعقاد اور اس کی تعمیر کی، کہ جس بی بی کو صحیح طریقے سے اپنے بابا کے مدینے میں بھی رونا نصیب نہ ہو سکا. یقیناً اجر رسالت ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں. بہترین اجر رسالت نبی کے قرابت دار، جس میں بالخصوص آپ کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی کا تذکرہ ہے. ہمارا انداز ہے کہ ہم جب بھی مجلس کا آغاز کرتے ہیں، مجلس کی ابتدا خطبے سے ہوتی ہے، جس میں تعریف و توصیف رب العالمین، اور اس کے بعد کلام کا آغاز یا اللہ کے کلام سے، یا اللہ کے رسول کے کلام سے، یا رسول کے 12 برحق جانشین حضرات کے کلام سے ہوتا ہے. کیونکہ ماشاءاللہ سے آج کل یہ سلسلہ کیمرے کا اور ویڈیو کا اور نیٹ کا ترقی کے اعتبار سے ایک جگہ کی ہوئی گفتگو کو نہ جانے ایک وقت میں کتنی جگہ پہنچاتا ہے. لہذا میں یاد کروں، کبھی کہیں کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا سامع اگر میری اس گفتگو کو سماعت کر رہا ہے تو وہ توجہ کرے. میں اپنی ہی گارنٹی نہیں لے رہا، بلکہ جب بھی کوئی اس منبر پر آتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کہا، یا مجلس کی ابتدا قال اللہ سے کرتا ہے، یا قال رسول اللہ سے کرتا ہے، یا قال علی و اولاد علی سے کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں جس کے کلام میں غلطیوں کا شائبہ نہ ہو، خطا کا امکان نہ ہو.
یا یوں عرض کروں کہ جس کے لیے قرآن نے سند دی ہو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی تو گفتگو ہی نہیں کرتا مگر وہ بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ آپ کہیں کہ صاحب آپ نے پھر 12 اماموں کی جو گفتگو کی تو اس میں وحی کا سلسلہ اماموں تک تو ہوتا نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے وحی نبی پر آتی تھی، امام پر نہیں آتی۔ یہ ہماری طرف سے غلط فہمی ہے، غلط بیانی ہے کہ ہم امامت پر وحی کے قائل، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ان کے کلام میں کمی کیسے نہیں ہوتی؟ کہا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں جن کے گفتگو کی، جن کے بولنے کی ضمانت قرآن میں اللہ نے لی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، چونکہ ینطق صیغہ ہے واحد کا، یعنی وہ کلام نہیں کرتا، ایک کے لیے آیا۔ ظاہر سی بات ہے نبی پر وحی ہوتی تھی، نبی کے اوپر مصداق ہے وما ينطق۔ لیکن اب 12 معصوم 12 امام کیسے شامل ہوتے ہیں آپ کے اس جملے میں اور اس فقرے میں؟ تو میں عرض کروں ہم صرف اسی کے کلام سے مجلس کی ابتدا نہیں کرتے جس کے بولنے کی بھی ضمانت لی ہو، بلکہ ہم ایسے لوگوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں کہ جن کی سوچ کی گارنٹی بھی قرآن میں لی ہو۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ تو کچھ سوچتے ہی نہیں مگر وہ سوچتے ہیں جو رضائے پروردگار ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد علیہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے یہاں۔ نبی کے علاوہ کون لوگ ہیں جن کی فکر بھی صحیح؟ میں جو بول رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں، لیکن سچ بتائیے اس ترقی یافتہ دور میں جنس کا پتہ چلانے کے لیے تو الٹرا ساؤنڈ اور آلات کی ترقی کے اعتبار سے ایکس رے مشین نکل آئی ہیں، لیکن کیا کوئی ابھی ایسی مشین بھی ہے جو آپ کی فکر کا بھی پتہ چلا دے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں جو بول رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں، لیکن جو میں سوچ رہا ہوں اس وقت وہ آپ، میں تو 2 زینہ اوپر بیٹھا ہوں، آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا آپ کا حقیقی بھائی اس وقت کیا سوچ رہا ہے اس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان 9 چیزوں میں سے جو امت مرحومہ سے محو کی گئی ہیں اور مات کی گئی ہیں، رفعان امتی 9، ایک فکر بد ہے۔ یعنی اگر کوئی دل میں یا فکر میں یہ سوچے خدا نخواستہ کہ میں مومن فلاں بھائی کے تماچا ماروں گا، تو ابھی کوئی مقدمہ اس کے اوپر کسی کورٹ میں نہیں چلتا ہے مقدمہ۔ ہاں لیکن اللہ کی کرم فرمائی دیکھیے، بری فکر پر سزا نہیں، اچھی فکر پر عطا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد علیہ۔ اگر آپ نے سوچا کہ میں فلاں غریب کی مدد کروں گا، تو اب یہ جو کاندھے پر بیٹھے ہیں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو ما تشاؤون جمع کا صیغہ ہے۔ سچ بتائیے نبی کے علاوہ آپ اس میں شامل ہیں؟ میں تو شامل نہیں ہوں، اس لیے کہ میں خاطی انسان ہوں، میری سوچ میں خطا کا امکان پایا جاتا ہے۔ تو نبی کے علاوہ 12 امام اس فقرے میں شامل ہیں کہ وہ کبھی سوچتے ہی نہیں، بلکہ یہ بستر پر لیٹ کر اپنے نفس کو فروخت کر دیتے ہیں رضائے رب خریدنے کے لیے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد علیہ۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم اس کے کلام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جس کے کلام کی ضمانت اللہ نے قرآن میں لی، بلکہ ہم ایسے لوگوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں جن کے فکر کی ضمانت بھی اللہ نے قرآن میں لی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اور صرف یہی نہیں ہے، فعل تو آپ اور ہم انجام دیتے ہیں، نہ جانے کتنے فعل، مذہبی فعل، جائز فعل، روزی کمانا جائز طریقے سے حلال امر ہے، چھوڑیے نماز پڑھنا جائز فعل ہے یا نہیں، لیکن کبھی آپ کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل نہیں کہا۔ لیکن ہم ایسے لوگوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں کہ کنکری تو وہ پھینک رہے ہیں، لیکن ارشاد ہوتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا لیکن اللہ رما، نبی کنکریاں تم نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد علیہ۔
اور صرف یہی نہیں ہے، بلکہ دیکھیے معصوم کے بارگاہ سے آگے بڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا وما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ صاحبان فہم میرے سامنے ہے، اے نبی کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر تمہاری پرورش نہیں کی؟ یہ نہیں ہے کہ نہیں کرائی، نہیں کی، پتہ یہ چلا کہ معصوم کے علاوہ بھی کچھ ہاتھ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ اب آپ تلاش کیجئے کہ نبی کی پرورش کس نے کی ہے، یا دادا عبد المطلب نے کی ہے یا چاچا ابو طالب نے انجام دی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد علیہ۔ اور صرف یہی نہیں کہ جن کے کلام کی ضمانت قرآن میں لی گئی ہو ان کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں، بلکہ جن کی فکر کی ضمانت اللہ نے قرآن میں لی ان کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ جن کے فکر کی ضمانت لی ہے، بلکہ جن کے فعل کی بھی ضمانت اللہ نے لی ہے ان کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، سچ بتائیے آپ سب لباس پہنے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر آدمی لباس پہنے ہوئے، شیروانی بھی آپ کے سامنے پہنے ہوئے، میں قبا بھی پہنے ہوئے ہوں۔ کتنے بھی اچھے ٹیلر کے یہاں سلوا لیا جائے، 2-4 ہزار نہیں 10-20 ہزار دے کر سلوا لی جائے شیروانی، سچ بتائیے کیا اس شیروانی کے لیے کوئی آیت اترے گی؟ میری یہ قبا چونکہ ہندوستان میں اس کا رواج سلنے کا نہیں ہے، جمہوریہ اسلامی ایران کی سلی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی کلمہ قرآن کا؟ کیسا لباس پہننے، کوئی آیت نہیں اترنے والی۔ ہم ایسے لوگوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں جو اگر کملی پہننے تو یا ایھا المزمل کہلائیں، چادر اوڑھنے تو یا ایھا المدثر کا لقب پائیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد علیہ۔ یہ درمیان گفتگو چونکہ آپ کا مزاج میں نے ابھی حسن علی صاحب کے اس منظوم کلام سے سمجھا، ایک صلوات بھیجیے پر محمد اذان ہے 2 منٹ، ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ میں نے ایک روایت پڑھی، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اذان کے وقت اذان کی تکرار کرنا بے حد ثواب رکھتا ہے، اور جو لوگ اذان کی تکرار نہیں کرتے وہ قیامت کے دن گونگے محشور ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لہذا کوشش یہ کی جائے، آواز بہت دور ہے اس وجہ سے ابھی کلمات باقاعدہ نہیں ہیں، لیکن اذان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے، اور اذان اپنی اہمیت اپنی جگہ پر رکھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک ٹائم کے بجائے گھنٹوں پر منحصر کر دی گئی ہے اذان، لیکن بہرحال کوشش کریں کہ چلتے چلتے بھی آپ تکبیر اور جتنی شہادتیں ہیں ان کو تکرار کریں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ لہذا عزیزان گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں جن کے گفتگو کی ضمانت بھی اللہ نے قرآن میں لی، جن کی فکر کی ضمانت بھی اللہ نے کلام پاک میں لی ببانگ دوہر، جن کے فعل کی ضمانت بھی اللہ نے قرآن مجید میں لی، اور صرف یہی نہیں، جن کے لباس کی ضمانت بھی اللہ نے قرآن مجید میں لی۔ اس مسدس کے ضمن میں ابھی میرے ذہن میں جو چیز آئی وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ لباس آپ چاہے جتنے بڑے ٹیلر سے سلوا لیجئے، مولانا اصغر اعجاز صاحب علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں،
علی گڑھ شیروانی کے لیے مخصوص ہے، لکھنؤ میں بھی بہرحال قبا اور شیروانیاں سلتی ہیں، لیکن کسی بڑے سے بڑے ٹیلر کے لیے کبھی کوئی آپ کے لباس کے لیے کوئی آیت، کوٹ پینٹ ہو، شیروانی ہو، قبا ہو، نہیں آتا۔ لیکن نبی نے جب کملی پہنی تو یا ایھا المزمل کا لقب مل گیا، دوشالہ مارا تو یا ایھا المدثر۔ اور میں بڑا ممنون کرم ہوں اس معبود کا، سنیے، بڑا ممنون کرم ہوں اس معبود کا کہ اس نے کم سے کم مسلمانوں کو ایک موقع تو دیا کہ قرآن میں کملی اور دوشالے کا تذکرہ کر دیا کہ رات رات بھر گھوم گھوم کر، جھوم جھوم کر، کالی کملی کہہ کر، کم سے کم اتنا موقع تو دیا کہ پوری رات نعتیہ کلام پیش کیے جاتے ہیں، کس طفیل میں؟ کملی کے طفیل میں۔ یہی ہے نا کالی کملی والے، چادر والے۔ تو اللہ کا احسان ہے، ممنون کرم ہے کہ یہ پوائنٹ تو دیا تاکہ پوری رات مقاصدہ کیا جا سکے۔ لیکن کیا کوئی صاحب، جہاں تک میری آواز پہنچے کسی بھی ذریعے سے، کیا کوئی صاحب مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم کی کملی کا بڑے سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ بہت توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی قدر، بڑے سے بڑا کارنامہ۔ میں توہین نہیں کرتا، نبی کریم بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، نبی کریم کی ذات ظاہر سی بات ہے، اور پھر ان کا لباس، بڑے سے بڑا کارنامہ نبی کریم کی کملی کا کیا تھا؟ اس سے پہلے ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے رکھ دوں، میں موجود رہوں گا اور جعفری صاحب کے ٹچ میں بھی ہوں، ٹیلی فون وغیرہ آپ جہاں بھی آواز جاری ہے لے سکتے ہیں، اور میڈیا میں بھی۔ کیا یہ کملی آسمان سے آئی تھی؟ سب سے پہلا مسئلہ، کیا جس مدثر کہہ کر خطاب کیا گیا ہے نبی کو، یہ چادر آسمان سے آئی تھی؟ کملی آسمان سے آئی تھی؟ نہیں، یہ تو شرف صرف دونوں نواسوں کو تھا کہ عید کے دن لباس ان کے لیے جنت سے آیا۔ کملی جنت سے نہیں آئی، چادر جنت سے یہ نہیں، وہ چادر جسے چادر تطہیر کہتے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، وہ چادر جسے چادر تطہیر کہتے ہیں۔ سوال کیجئے گا کیا جنت سے آئی؟ کہا نہیں، آیت تو جنت سے آئی۔ چادر یہ یمن کی تھی، ہے نا بیٹا، برد یمنی لے تو آؤ، یمن کی چادر تھی، لہذا لباس منگا کے بتایا، دیکھو یہ اس کے اہل ہیں، یہاں کی چادر اوڑھ کے بتایا، جب یہ اوڑھ لیتے ہیں تو آیت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ یہاں کی چادر اوڑھ کر بھی بتایا کہ دیکھو جب یہ پہن لیتے ہیں تو چادر عظمت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ تو طے شدہ امر ہے نا کہ کملی جنت سے نہیں آئی تھی۔ اب اس کا کارنامہ بتا دیجئے، کیا کوئی مورخ مجھے بتا سکتا ہے کہ نبی کریم نے اس کملی پہن کر جنگ میں زرہ کا کام لیا ہو، اس سے کوئی وار روکا ہو، کوئی کارنامہ کسی جنگ میں؟ کہا نہیں حضور۔ کہا تو پھر اس کملی کا اور چادر کا کام کیا تھا؟ کہا چادر اور کملی کا کام یہ تھا کہ یہ نبی کو سرد ہواؤں سے محفوظ رکھتی تھی۔ 2 منٹ میرے ساتھ رہیے۔ کیا کارنامہ تھا؟ کہ نبی کریم کو سردی سے محفوظ رکھتی تھی۔ تو سچ بتائیے، مدینے اور مکے میں 12 ماسی سردی ہے، مستقل سردی ہے، گئے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ اب تو مکے کا ماحول میرا خیال سے 12 ماسی ایک ہی جیسا ہے، لیکن مدینے کا سرد بھی ہوتا ہے۔ تو کیا نبی کریم 12 مہینے 24 گھنٹے چادر اوڑھے رہتے تھے، کملی پہنے رہتے تھے؟ ہاں نہیں مولانا، یہاں جنوری کا موسم تھا، ہم نے کوٹ پہنا،
ہم نے گرم کپڑے پہنے، لیکن جیسے جیسے اپریل کی پہلی آئی سردی کے کپڑے اتارے اور ٹانگ دیے۔ سچ بتائیے، جب آپ یہ فعل انجام دیتے رہے ہیں تو کیا نبی ہر وقت پہنتے تھے؟ ہر وقت نہیں پہنتے تھے۔ جب سردی ہوتی تھی تو نبی کملی پہنتے تھے۔ اگر ایک کملی نبی کو 4-6 مہینے چند گھنٹوں سردی سے بچا لے تو مسلمان پوری رات گھوم گھوم کر اس کا کلمہ اور قصیدہ پڑھیں، اور وہ ابو طالب جس نے پوری زندگی نبی کو گود لے کر بچایا، اگر ہم ان کا قصیدہ مجلسوں میں پڑھیں تو اعتراض کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ سچ بتائیے کہ اگر چند گھنٹے کوئی کملی محفوظ کر لے نبی کو تو پوری رات قصیدہ پڑھ کر مسلمان سر افتخار بلند کریں۔ اگر ابو طالب پوری زندگی نبی کی حفاظت کر لیں، یہ ایک شب ہجرت کے نام سے جب ذاکرین پڑھتے ہیں اور آپ لوگ نعرے لگاتے ہیں کھڑے ہو کر، تو اکلوتی شب نہیں تھی جس پر علی بستر نبی پر لیٹ رہے تھے، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو گھر کے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ شاد ابو طالب میں 3 سال برابر ابو طالب محمد کو بستر سے اٹھاتے، علی کو بستر پر لٹاتے، عبداللہ کا لال بچ جائے میرا لال قربان ہو جائے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ مولا کائنات جو شب ہجرت بستر پر لیٹ رہے تھے، یہ بابا کی سیرت پر عمل کر رہے تھے کہ بابا نے مسلسل 3 برس تک جناب ابو طالب نے یہ فعل انجام دیا کہ نبی کو اٹھاتے ان کے بستر سے اور علی کو لٹا دیتے۔ ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد۔ لہذا بہت سے لوگ اعتراض کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ مجلس میں صرف مخصوص ہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اصحاب میں دیکھیے، چلیے ان لوگوں کی بات چھوڑیے، معصومین کی اصحاب میں دیکھیے تو مخصوص تذکرے ہیں، یا صرف جناب سلمان یاد رہ جاتے ہیں آپ کو، یا جناب ابوذر یاد رہ جاتے ہیں، یا جناب مقداد یاد رہ جاتے ہیں، یا کنیزوں میں جناب فضہ اور ام ایمن اور یہ یاد رہ جاتے ہیں۔ سچ بتائیے، آپ سے میں یہاں تھوڑی سی گواہی لینا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو ریکارڈ ہو رہی ہیں چیزیں یہ دوسروں کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ صرف مخصوص نام کیوں لیتے ہیں آپ، مثلا سر فہرست جناب سلمان کا نام آیا، آپ بتائیے کیا جناب سلمان کی کوئی ذاتی رشتہ داری آپ سے یا ہم سے ہے؟ جناب سلمان کی کوئی ذاتی رشتہ داری، کوئی ریلیشن اسلام اور ایمان کے علاوہ؟ کوئی رشتہ داری۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فارس کے رہنے والے، وہ فارسی، ہم میں سے اکثر سادات، کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم نے ان کے ایمان اور کردار کے اوپر مہر اس طریقے سے سب کی کہ سلمان و منا اہل البیت کی سند دے دی۔ یہ شرف ہر کسی کو نہیں نصیب ہوا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں سلمانو منا اہل البیت، لیکن تذکرہ میں یہ کر رہا تھا کہ صرف مخصوص اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں آپ۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ سن لیجیے۔ خالی سلمان سلمان کرتے ہیں، ابوذر ابوذر کہتے ہیں، فضہ فضہ کہتے ہیں۔ سنیے، ہم ایک پیمانہ دیتے ہیں، ایک معیار دیتے ہیں جس پر آپ تولتے چلے جائیے گا، پورا اگر اترتا ہے تو ہم صرف اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہا وہ پیمانہ کیا ہے؟ کہا ہم ہر اس صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں جس نے نبی کو ویسا مانا جیسے ماننے کا حق تھا۔
ہم ہر اس صحابی کا ذکر منبر سے کرتے ہیں جس نے علی کو ویسا مانا جیسا نبی نے منوایا تھا. 2 اور 2 4 5 کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور ایک جملہ اور سن لیجیے جب سننے پہ آمادہ ہیں آپ اس فراغ دلی سے. ہم ایسے صحابہ کو کیسے صحابہ مان لیں کہ جنہیں نبی کی نبوت میں شک ہوا؟ جسے نبی کی نبوت میں شک ہو رہا ہو ہمیں اس کی صحابیت میں شک ہوتا ہے. صلوات بر محمد علیہ. ہمیں اس کی صحابیت میں شک ہوتا ہے. بانگ دور اعلان ہو رہا ہے. وہ صحابی کیسے ممکن ہے جو نبی کی نبوت میں شک کرے اور پھر اپنے آپ کو صحابہ کی فہرست میں شامل کرے؟ ممکن ہی نہیں ہے. لہذا میری کوئی رشتہ داری جناب ابو ذر سے ایمانی ریلیشن کے علاوہ، اسلامی ریلیشن کے علاوہ، المومن اخو المومن المسلم اخو المسلم. اور ایمان کی منزل یہ ہے کہ اگر ہم سب بھی اپنا ایمان ترازو میں رکھ کر تولیں تو ابو ذر اور سلمان اور مقداد کے ایمان کا پاسنگ بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اور ایک بات سن لیجئے، میں اکثر صرف معصومین کی زندگی کو نمونہ عمل کے طور پر عام مجمع اور سطح کے اعتبار سے مثالی کردار کے طور پر پیش نہیں کرتا، اس لیے کہ اکثر ہم سے جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے سے مجالس ہیں، اکثر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا آپ مثال تو دیتے ہیں مولا کائنات کی، ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ نام مثال دیتے ہیں نبی کریم کی، ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو میں ہنس کر کہتا ہوں بننے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ آج یہی تو جھگڑا ہے. کچھ نے ان جیسا بننا چاہا، ہم نے انہیں کیسا بھی نہیں مانا. بننے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا، لیکن ہاں ان کے غلاموں جیسا تو ہم بن سکتے ہیں. سلمان کی زندگی تو آئیڈیل بنا سکتے ہیں، ابو ذر کی زندگی تو آئیڈیل بنا سکتے ہیں، مقداد کی زندگی تو آئیڈیل بنا سکتی ہیں. پردے کے پیچھے جو میری ماں اور بہنیں رہ رہی ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے کردار کو اگر بے عین ہی اختیار نہیں کر سکتی تو اس فضہ کے کردار کو تو اختیار کر سکتی ہیں، جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے ما تکلمت 20 سنہ الا بالقرآن. فضہ نے گفتگو ہی نہیں کی 20 سال تک، مگر وہ بولی جو قرآن بولتا تھا. ان جیسا تو بن سکتی ہیں؟ نہیں بن سکتی. اچھا چلیے بات آگے بڑھے. سچ بتائیے فضہ کیا شروع ہی دن سے فضہ تھی؟ یہی والی فضہ جن کو ہم آج مانتے ہیں مجلسوں میں تذکرہ کرتے ہیں، کیا اسی معیار کی فضہ تھی جیسے جناب سلمان سے متعلق میں نے گفتگو بیان کی؟ جناب فضہ کا یہی معیار اور مقام تھا؟ ہرگز نہیں. یہ اختلاف ہے روایت میں. کچھ لوگ حبش کی شہزادی بادشاہ کی اور کچھ سندھ کے بادشاہ کی شہزادی، لیکن بہرحال حبش کے بادشاہ کی شہزادی زیادہ طریقے سے علماء نے بیان کیا. لیکن جب ابتداء ایام جناب فضہ نبی کریم کی خدمت میں آتی ہیں تو نبی کریم اپنی بیٹی کے مطالبے پر کنیز بنا کر جناب فضہ کو جناب حضرت علی اور جناب فاطمہ زہرا کے گھر بھیج دیتے ہیں. یہی ہے نا؟ لیکن یاد رکھیے ابھی فضہ اس کردار کی مالک نہیں تھی، اس مقام اور اہمیت کی مالک نہیں تھی. ابھی تو فضہ کا نام بھی فضہ نہیں تھا. اب جب فضہ پہنچی شہزادی فاطمہ زہرا کے در پر، کائنات کے امیر کے گھر پر، تو فضہ کے ذہن میں تو وہ عیش و عشرت کے سامان تھے جو بادشاہوں کے یہاں ہوتے ہیں، اس لیے کہ سرکار عرب و عجم کی بیٹی کے یہاں جا رہی تھی. لیکن فضہ کہتی ہیں جب میں پہنچی تو میں نے ماحول بالکل عجیب دیکھا. کھانے کا وقت آیا، دیکھا کہ یہاں کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، فاقہ ہے. مولا کائنات بھی فاقے سے، شہزادی فاطمہ زہرا بھی فاقے سے، امام حسن اور امام حسین جناب زینب و کلثوم یہ بھی فاقے. میں حیران پریشان. دوسرا وقت آیا، فضہ کہتی ہیں پھر میں نے یہی کیفیت دیکھی. تیسرا وقت آیا، فضہ کہتی ہیں میں نے پھر یہی کیفیت دیکھی کہ فاقوں پہ فاقے.
اب سنیے، چونکہ جناب فضہ کو علم کیمیا آتا تھا، علماء نے لکھا ہے فن کیمیا کی مالکہ تھی فضہ، اور فن کیمیا کے ذریعے سے وہ سونا بنا لیا کرتی تھی. یہ ایک فن جناب فضہ کو حاصل تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فضہ ایک گوشے میں بیٹھی 3 وقت کے فاقے دیکھنے کے بعد. اب گوشے میں بیٹھ کر انہوں نے تانبے کو پگھلایا اور اپنے علم کے ذریعے سے تھوڑا سا سونا بنانے میں کامیاب ہوئی، اور سونے کا ٹکڑا لے کر کائنات کے امیر حضرت علی کی خدمت میں پہنچ گئی. توجہ کیجیے گا میری ماں اور بہنیں خاص کر، کہ ہم کیسے جناب فاطمہ زہرا جیسے بن سکتے ہیں؟ نہیں بنیے گا. وہ معصوم ہیں، لیکن ان کے گھر کی پروردہ کنیز کی سیرت تو آپ اختیار کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. سونے کا ٹکڑا لے کر ہاتھوں پر فضہ جو کنیز ہے مولا کائنات کی خدمت میں پہنچتی. مولا کائنات نے ایک مرتبہ فضہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور فضہ کی پیشانی کی طرف دیکھا. اور معلوم کیا فضہ یہ کیا ہے؟ کہا مولا چونکہ کئی وقت فاقوں پہ فاقے دیکھ چکی ہوں، لہذا میں نے تھوڑا سا یہ سونا بنایا ہے، اسے آپ بازار میں لے جائیے اور فروخت کر ڈالیے اور اس سے آذوقہ زندگی فراہم کر لیجیے تاکہ یہ فاقوں سے نجات مل سکے. ویسے کہ معرفت کی منزل ہے، جتنی معرفت ہوتی جاتی ہے اس در سے اتنا ہی مرتبہ ملتا جاتا ہے. مقداد اس مرتبے پہ فائز نہیں ہے جس پر ابو ذر ہیں، ابو ذر اس مرتبے پہ فائز نہیں ہے جس پر سلمان ہے، ورنہ ان کے لیے بھی منا اہل البیت کا کلمہ ہوتا. کہ اس سونے کو فروخت کیجئے اور زندگی کا سامان لے آئیے، فاقے ختم ہو جائیں گے. کائنات کے امیر نے ایک مرتبہ سونے کی طرف پھر دیکھا اور فضہ کی پیشانی کی طرف دیکھ کر گویا ہوئے، فضہ اگر تانبے کو تھوڑا سا اور پگھلا لیتی تو اچھے درجے کا سونا بن جاتا. یعنی اگر پہلے 22 کیرٹ کا تھا تو 24 کا ہو جاتا. توجہ ہے نا؟ تھوڑا سا اور پگھلا لیتی تو اچھے درجے کا سونا بن جاتا. فضہ کہتی میں حیران ہوئی، میں پریشان ہوئی. میں نے کہا علی کیا آپ سے بھی سونا بنانا آتا ہے؟ ابتدا سے اس معرفت کی منزل پر نہیں تھی فضہ. کیا آپ سے بھی سونا بنانا آتا ہے؟ اب جملہ سنیے، پیغام ہے ان مجالس کے ذریعے سے. کہا فضہ ہماری معرفت حاصل کرو. ہمارے یہ چھوٹے بچے حسن و حسین بھی سونا بنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو ہم دنیا میں مادی سونا بنانے کی تبلیغ کرنے نہیں آئے، بلکہ کردار کا سونا بنانے کے لیے آئے ہیں. صلوات بر محمد علیہ. ہم اس دنیا میں مادی سونا بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، کردار کو سونا بنانے کے لیے. تو میں اکثر جگہوں پر کہا کرتا ہوں کہ سیرت کے طور پر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب معصوم کے جیسے ہم کیسے بن سکتے ہیں، نہیں بنیے گا، کوشش بھی نہیں کیجیے گا. لیکن جو آپ نے کردار کے نمونے پیش کیے ہیں ان کی سیرت تو ہمارے سامنے ہے. ہم غلام سلمان تو بن سکتے ہیں، غلام ابو ذر تو بن سکتے ہیں، غلام مقداد تو بن سکتے ہیں، میری ماں اور بہنیں کنیز فضہ تو بن سکتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے. آپ بڑے نہیں لے سکے. قرآن میں آیت نازل ہوئی، میں نے جس کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا بڑے مختصر طور پر، موضوع کو انشاءاللہ بات کے لیے لیکن مختصراً طور پر عرض کروں کہ نبی، ہمارا نبی، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن اس کی بیویاں تمہاری مائیں ضرور ہیں. یعنی یہ مرتبہ مل گیا ازواج رسول کو کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں قرار
پائیں۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے فاطمۃ ام ابیہا، اس کا ترجمہ میں اس سے پہلے اگر کرتا تو ذہن میں آنا ممکن یوں نہیں تھا کہ ہم نے آج تک سلسلے میں جو چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ جو پیدا کرتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم عجیب انداز سے ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ یہ انوکھی فضیلت دنیا میں، کائنات میں شہزادی کو حاصل ہے کہ خود باپ یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو شان نزول کے اعتبار سے جب آیت نازل ہو گئی کہ امت کی مائیں نبی کی بیویاں ہیں تو وہ عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے ایک درجہ زیادہ مردوں سے، آئیں جھرمٹ بنا بنا کے تبصرہ اور تذکرہ کرنے لگیں، پھر نبی کی ازواج برتری لے گئیں نبی کی بیٹی پر کہ وہ مائیں بن گئی امت کی۔ یہ چیمی گوئیاں نبی کی اکلوتی اور چہیتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے کان میں بھی پہنچی، یعنی گھر پر آ کر عورتوں نے ان سے کہا کہ آپ کی کیا فضیلت ہے، اس لیے کہ امت کی مائیں نبی کی بیویاں قرار پائیں۔ ایک مرتبہ پردے کے ادھر جب عورتیں چیمی گوئیاں کر رہی تھیں تو نبی کے کانوں نے بھی چیمی گوئیوں کو سنا، ان چیمی گوئیوں کو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ میری ازواج کا فخر ہے کہ عام امتی کے لیے مائیں بنے، یہ میری بیویوں کے لیے فخر ہے کہ عام امتی کی مائیں بنے، یہ میری بیٹی کی فخر ہے کہ یہ اپنے باپ کی ماں قرار پائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ بیٹی کے لیے فرمایا افتخار ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ حالانکہ یہ بات جلدی سے میں نے عرض کیا کہ چونکہ آج تک اگر بزرگ مان بھی لیں جوان ماننے پہ تیار نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو پیدا کرتا ہے وہ ماں ہے اور جو پیدا ہوتی ہے وہ اولاد ہے۔ تو آپ قرآن سے صلوات بھیجے اور محمد علیہ اوپر آ جاؤں سر، تھوڑا سا اور قریب آ جائیں گے تو مجھے اور یقین ہو جائے گا کہ اب مجلس آپ کو ہی پڑھنی ہے۔ اوپر آ جائیں، ایک صلوات بھیجے اور محمد۔ تو قرآن مجید کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ نبی کی بیٹی نبی کی ماں قرار پائے، تو اگر میں آپ سے سوال کروں قرآن مجید کے 114 سوروں میں سب سے پہلا سورہ کون سا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اتنا تو ہر مومن اور ہر مسلمان کے علم میں ہے، ظاہری ترکیب کے اعتبار سے جو سب سے پہلا سورہ ہے وہ سورہ الحمد ہے۔ یقین ہے نا اس بات پر؟ سب سے پہلا قرآن مجید میں ظاہری ترکیب کے اعتبار سے سورہ الحمد، لیکن اس کے متعدد نام ہیں، صرف الحمدی نام نہیں ہے۔ یہ جو فاتحہ مولانا یا مرسی خان یہ کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ، تو یہ فاتحہ بھی الحمد ہی کے ناموں میں سے ایک نام، لیکن ہمارے یہاں اصطلاح میں صرف الحمد کو فاتحہ نہیں کہا جاتا اب جو ہم کہتے ہیں، بلکہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ یا کم سے کم 1 مرتبہ قل هو اللہ تو فاتحہ بنتی ہے۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کو چونکہ مجلس سے ہی ایسی باتیں علم میں آنا چاہیے ان کے، لیکن الحمد کا ایک نام فاتحہ بھی ہے اور متعدد نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام سبع مثانی بھی ہے۔ یعنی یہ شرف حاصل ہے الحمد کو، چونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں کہ یہ 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا، 2 مرتبہ نازل ہوا، اس وجہ سے سبع مثانی یعنی وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ 3 نام تو مجھے سے کم علم نے معصومین کی بارگاہ سے حاصل کیے، الحمد، فاتحہ، سبع مثانی، علماء خطبہ موجود ہیں، آپ بھی تلاش کیجئے گا، بہت سے نام ہیں۔ ایک نام جو اپنے موضوع کے قریب کرنے کے لیے، اور دوسری دلیلیں نہیں، بس اسی پر بات کو مصائب کی طرف لے کر جاؤں گا، ایک نام سورہ الحمد کا مجھے ملا کہ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ فاطمہ تو ام ابیہا کے عنوان سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید سے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صاحب بیٹی باپ کی ماں بنے؟
کیوں؟ اس لیے کہ جو جنتی ہے وہ ماں بنتی ہے، جسے جنا جاتا ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ مسلمان مجھے بتائیں کہ ام الکتاب الحمد کا نام ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کتاب کی ماں۔ ام تو مانا ماں کے ہے نا، کتاب کی ماں۔ تو کیا الحمد نے قرآن مجید کو پیدا کیا ہے؟ کیا الحمد نے قرآن مجید کو پیدا کیا ہے؟ طاقت ہے؟ یہ مادی چیزیں ہیں؟ کہا نہیں۔ پھر معصوم کیوں نام رکھنا ہے ام الکتاب؟ اور میری گزارش کرنے کی طبیعت چاہتی ہے پالنے والے سے کہ اگر نام رکھنا ہی تھا کتاب کی ماں تو کم سے کم ایسے سورے کا نام رکھتا جو قرآن میں سب سے بڑا ہے اور کسی صاحب کو پوری زندگی یاد نہیں ہو سکا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اگر رکھنا ہی تھا تو بڑا ہی پر رکھتا۔ سورہ بقرہ تو 2-2.5 پاروں پر منحصر ہے نا، ام الکتاب اسے رکھنا۔ کہا نہیں، یہاں ظاہری حجم نہیں بلکہ معیار یہ ہے کہ چونکہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے۔ اور اب جو ذاکری کرتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہے، وہاں تک نہیں لے جاؤں گا تاکہ تکرار نہ ہو جائے، لیکن موضوع کو قریب لانا ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ کہا الحمد ام الکتاب کیوں بنی؟ کہا جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سمٹ کر الحمد میں آ گیا۔ اور الحمد کے لیے نہیں کہا مولا کائنات میں کہ میں الحمد ہوں۔ پتا چلا جو کچھ سمٹے ایک جگہ جمع ہو جائے الحمد بنے، اور اگر الحمد سمٹے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے بھی مولا نے نہیں کہا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں، بلکہ اب اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹے تو بے بنے، اور بے کے لیے بھی نہیں فرمایا بلکہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس کے لیے مولا نے فرمایا انا نقطۃ اللتی تحتل با، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ بس مجھے کہنے دیجئے، اگر قرآن سامع سمٹے تو نقطہ بن کر شوہر علی بنے، اور اگر قرآن ناطق سمٹے یعنی پوری رسالت سمٹے تو نقطہ بن کر بیٹی اور زوجہ فاطمہ زہرا بنے۔ اب اگر قرآن کہے مرج البحرین یلتقیان، جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو اس سے موتی اور مونگے حسنین پیدا ہوتے ہیں، تو پھر تعجب کیا ہے؟ صلوات بر محمد علیہ۔ لہذا اگر قرآن سامع سمٹ کر نقطہ بن سکتا ہے اور شوہر علی یہ کہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے، تو قرآن ناطق اگر سمٹے اور رسالت بنے تو اس کے لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو ام ابی۔ اور جہاں متعدد ام کے ترجمے آپ علماء سے سنیں گے، وہاں ایک ترجمہ مرکز کا معنی میں بھی، ماں یعنی مرکز، ماں یعنی سینٹر، ماں یعنی مرکز، پتہ، ایڈریس، سینٹر۔ سچ بتائیے، آپ میں سے کسی صاحب نے مجھ سے معلوم کیا مولانا آپ کا پتہ کیا ہے، آپ کا ایڈریس کیا ہے، آپ کا سینٹر کیا ہے؟ میں نے کہا لکھیے قرۃ العین مجتبیٰ، جامعۃ المنتظر، نوگامہ سادات۔ بیٹھے ہوئے تیسرے بھائی نے کہا نہیں مولانا غلط لکھوا رہے ہیں، مولانا غلط کہہ رہے ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ بھئی ایڈریس میرا ہے، کم سے کم مجھے اپنا ایڈریس لکھوانے کا تو حق ہے۔ بھئی میں آپ کا ایڈریس نہیں لکھوا رہا، میں اپنا پتہ بتا رہا ہوں۔ میں اپنا پتہ تو صحیح بتاؤں گا نا۔ اب اگر نبی کریم اپنا پتہ اپنا بیٹی کا گھر بتائیں تو مسلمانوں کو اعتراض کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر نبی مباہلے پہ گئے تو اس گھر سے گئے،
واپس آئے تو فاطمہ زہرا کے گھر آئے، جنگ پہ گئے تو اس گھر سے گئے، واپس آئے تو اس گھر پہ آئے۔ میں تو یوں عرض کروں، اگر بدن میں ذوق پایا تو صحت اس در سے حاصل کی۔ صلوات بر محمد علیہ۔ اسی وجہ سے بس متفقہ طور پر عرض کروں، علماء اہل سنت اور اہل تشیع اور دوسرے مسلک کے علماء متفق ہیں۔ اب اس میں اختلاف جزوی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وصال سے 6 مہینے قبل مسلسل نبی کریم کا ایک ہی وتیرہ تھا کہ نبی کریم جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو پہلے اس گھر پر آ کر سلامی دیتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اب سچ بتائیے، نبی گھر سے نکلتے تھے، مسجد تک جاتے تھے، اور مسجد سے واپس آتے تھے، گھر تک جاتے تھے، یا اور کہیں جہاں ضرورت کے اعتبار سے جانا ہوتا تھا، تو مسجد کی ڈائریکشن اور گھر کی ڈائریکشن آپ ذہن میں رکھ لیجیے۔ جب نبی گھر سے چلتے ہوں گے تو مسجد کی طرف، اور مسجد سے چلتے ہوں گے تو گھر کی طرف، اور بیٹی اور مولا کائنات کا گھر ایک جگہ۔ جب گھر سے نکلتے رہے نبی کریم تو کیا اکیلے نبی ایسی چل دیتے تھے؟ قاعدہ یہ ہے، ہم جیسا چھوٹا موٹا بزوم خود عالم جب نکلتا ہے تو بھی اس کے ساتھ 2-4 لوگ مشایعت کے لیے ہو جاتے ہیں، مولانا جا رہے ہیں چلیے ساتھ میں چھوڑ دیتے ہیں، اسکول تک اور دوسری جگہوں تک، مجلس تک۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو سچ بتائیے، جب نبی چلتے رہے ہوں گے تو اصحاب بھی ساتھ ہوتے ہوں گے، اور یہ ڈائریکشن آپ کے سامنے ہے۔ جب نبی گھر سے چلے تو بیٹی اور داماد کا گھر آیا تو یا تو اس طرف گھر رہا یا ادھر سے آتے نے اس طرف گھر رہا۔ نبی زیارت کے لیے کھڑے ہوتے ہوں گے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جب نبی مڑتے ہوں گے تو بڑے بڑے صحابہ بھی مڑتے تھے یا نہیں؟ آج ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اعتراض کیا ہے؟ جب نبی نے اس گھر پہ زیارت اور سلام پھیرا ہے، صلوات بر محمد علیہ۔ آخر میں ایک اعتراض جو ہماری مجلسوں اور ہمارے ان تذکروں پر ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر اور بالا ہے بات، کہ آپ کے ہاں ذاکر جب منبر پر جاتا ہے تو مجمع ماشاءاللہ سے خوش ہوتا ہے اور نعرے لگاتا ہے، اور ایک دم سے جب مصائب تک آتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہی جو خوشحال ہیں وہ رونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو رویا کرو یا ہنسا کرو۔ ہمارا جواب بھی اسی میں مضمر ہے۔ تم آخر اس بات کی کوشش تو کرو کہ ہم خوش کس بات پر ہوتے ہیں اور روتے کس بات پر۔ یہ فلسفہ خود تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت جلدی سے میں موڑ رہا ہوں چونکہ مولانا تشریف لے آئے ہیں، تمہاری خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم خوش اس بات پر ہوتے ہیں کہ اللہ نے درود و سلام بھیجا ان ذوات کے اوپر، روتے اس بات پر ہیں ان مسلمانوں نے جو ظاہری کلمہ پڑھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، نبی کی بیٹی کے اوپر دروازہ جلتا ہوا گرایا۔ ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ بڑا عجیب سا، صبح جب میں حاضر ہوا آپ کے دلائی پور میں تو ایک بینر جو لگے ہوئے ہیں اس پہ ایک جملہ رونے کے لیے کافی تھا، مسلمانان چرا شب دفن شد صدیق کبریٰ۔ بڑا اچھا شاعر نے سوال کیا ہے، مسلمانوں یہ تو بتاؤ کہ آخر نبی کی اکلوتی بیٹی رات میں کیوں دفن ہوئی؟ یہ خود سوال ہے، یہ تو بتاؤ آخر رات میں کیوں دفن ہوئی؟ دفن کے لیے تو اہتمام کیا جاتا ہے نا، لیکن آپ کو پتا ہے نبی کی بیٹی نے وصیت کر دی تھی، علی دفنی باللیل، علی مجھے رات میں دفن کرنا۔ دیکھو ان لوگوں کو جن سے میں ناراض ہوں میرے جنازے پر شریک نہ ہونے دینا۔ یہ وصیت تھی۔ وصیتوں میں کیا کیا تھا یہ آپ علماء سے سنتے ہیں، لیکن مختصراً طور پر عرض کروں۔ ایک مرتبہ زہرا وصیت کر رہی ہیں، علی کو بٹھا لیا۔ علی کو بٹھانے کے بعد کہا، علی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرے بہت زیادہ ساعتیں اور بہت زیادہ
وقت اس دنیا میں رہنے کے لیے باقی نہیں ہے۔ میں نے اپنے بابا کو رات خواب میں دیکھا ہے کہ میرا بابا مجھ سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ بیٹا، تم نے بڑی زحمتیں برداشت کر لی، اب میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ علی چند وصیتیں ہیں، اللہ جوڑوں کو سلامت رکھے۔ علی بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، علی کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، زہرا کے ہاتھ میں ہاتھ ہے علی کا، اور علی کے ہاتھ میں ہاتھ ہے زہرا کا، اور زہرا وصیتیں کر رہی ہے، علی دیکھو تم غسل مجھے اپنے آپ دینا، تم کفن اپنے آپ مجھے پہنانا، تم دفن اپنے ہاتھوں سے کرنا اور رات کی تاریکی میں کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزان گرامی قدر، میں نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن زہرا نے 2 وصیتیں اور کی۔ علی دیکھو جب مجھے دفن کر دو تو مجھے بھول نہ جانا، بلکہ میری قبر پر آ کر قرآن کی تلاوت ضرور کر لیا کرنا، اس لیے کہ مجھے تلاوت قرآن سے انسیت ہے۔ اور آخر میں شہزادی نے ایک وصیت کی، علی دیکھو حسن و حسین کا خیال رکھنا، زینب و کلثوم کا خیال رکھنا۔ تاریخ بتاتی ہے درمیان کے مسائل میں نے ترک کر دیے اور منزل مقصود تک لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اب آپ نے سنا ہے کہ جب شہزادی کا جنازہ اٹھنے لگا تو ایک مرتبہ مولا نے بچوں کو بلایا، حسن آؤ بیٹا ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسن مجتبیٰ آ گئے، زینب کو بلایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جناب زینب کی کیا عمر رہی ہوگی، کیا سن رہا ہوگا اس وقت جب ماں کا انتقال ہوا ہے؟ بس مجھے تو یہ ملتا ہے کہ جو جناب سکینہ کی عمر کربلا میں تھی، وہ شہزادی زینب کی عمر اس وقت تھی جب ماں کا انتقال ہوا۔ ننھی زینب بڑھی، ننھے ہاتھوں سے ماں کے چہرے کا کھولا اور اس کے بعد دیدار کیا، جناب کلثوم بڑھی، لیکن مولا تڑپ گئے اس لیے کہ امام حسین کو نہیں پاتے، کبھی اس گوشے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس گوشے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آخر میں دیکھا کہ حسین ایک گوشے میں آنکھ رو رہا ہے، ایک مرتبہ آواز دی بیٹا کیا ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا بابا کیا کبھی دیکھا ہے بغیر ماں کے بلائے حسین ماں کے قریب گیا ہو؟ بندے کفن ٹوٹے، آواز آئی آجا میرے کربلائی حسین، میں تجھے گود لے لوں۔ عزیزو حسین ماں سے لپٹ گئے، علی نے حسین کو جدا کیا، جنازہ رات کی تاریکی میں لے کر چلے دفن کر دیا، اور دفن کے بعد ایک مرتبہ مولا کائنات گھر آ گئے۔ درمیان کے مسائل میں نے نہیں بیان کیے، صرف آخری جملے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات گھر آ گئے تاکہ بچوں کو سلا دیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، تاکہ بچوں کو سلا دیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات نے بچوں کو تو سلایا لیکن فوراً زہرا کی وصیت یاد آ گئی، علی میری قبر پر آ کر قرآن کی تلاوت ضرور کر لیا کرنا۔ علی اسی رات اٹھے اور جا کر قبر زہرا پر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ تلاوت کرتے کرتے چونکہ معصوم صبح سے شام تک غسل و کفن کے اہتمام میں لگے ہوئے تھے، پھر دفن کے بعد بچوں کو آرام کرنے کے لیے لے گئے تھے کہ تلاوت کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ ایک مرتبہ خواب میں زہرا کو دیکھا، بس آخری جملہ ہے، شہزادی فرما رہی تھی ابو الحسن تم یہاں سو رہے ہو، ارے خواب میں میرا بیٹا دیدار چوک کر بیدار ہو گیا، میرا حسین پانی طلب کر رہا ہے، مجھے حسین کی پیاس برداشت نہیں۔ علی چلے، میں کہوں گا زہرا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کند خنجر سے شہید کر دیا جائے گا۔ الہی بحق